اگلا سوال ہے، کیا جب نماز کے دوران امام صاحب ایسی آیات تلاوت کریں جس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہو تو مقتدیوں کو بھی درود شریف حالت نماز میں پڑھنا ضروری ہوگا؟ اس سے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امام تو پڑھتا ہی ہے، ہم بھی پڑھے، امام تو کو نہیں پڑھتا، آپ نے بھی نہیں پڑھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی آیات جب پڑھی جا رہی ہوں پھر آپ نے صرف خاموشی سے سننا ہوتا ہے، یہ قرآن کا پروٹوکول ہے، چاہے نبی علیہ السلام کا نام بھی۔ اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام حضور سے گفتگو کرتے ہوں گے، مثلا آپ علیہ السلام نے کسی کام بھیجا کسی صحابی کو، وہ واپس آیا ہے، تو وہ آ کے یہ کہتا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے کام بھیجا تھا وہ میں نے کام کر دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بات کی تھی نا وہ مجھ سے نہیں ہو سکی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس طرح تو نہیں کرتا ہوگا، بلکہ حدیثوں میں بھی آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ملتا، صرف نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کے بعد جو کنورسیشن ہوتی ہے نا صحابہ اور نبی علیہ السلام کی، اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم چونکہ ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتا ہے کہنا پاسٹ ٹینس میں، وہ بھی ایک دفعہ کہنا ضروری ہے، 8 دفعہ کہیں تو افضل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ سوال کیا تھا اس میں؟ سوال یہ تھا کہ اگر امام نماز ہاں تو وہ نہیں ہے، وہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ نہیں، آپ چاہے آپ اپنا امام آپ کا آگے کھڑا ہے یا اس کے دوران بار اذان شروع ہو گئی ہے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے نہیں کہ پڑھنا۔ خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنے کا حکم ہے، اگر عربی خطبہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے یا دوسری اذان کے دوران آ جائے تو پھر کیا کریں؟ اور نیز یہ بھی بتا دیں کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ دوسری اذان کے جواب نہ دینے کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مطلقاً اذان کا جواب دینا ہوتا ہے، دوسری ہو تیسری ہو جتنی مرضی آپ نے بنائی ہوئی ہے، اذان تو ہے ہی ایک ہے۔ بخاری سے کہتے ہیں جی 2 اذانیں ہیں، وہ ذرا آپ پڑھیں تو صحیح کہ سیدنا عثمان نے دوسری اذان جو شروع کروائی تھی وہ دوسری نہیں تھی، وہ پیرلل میں ایک اذان تھی، اور وہ بازار میں ہوتی تھی کیونکہ سپیکر نہیں ہوتا تھا، مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی اور پیرلل میں بازار میں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسجد میں جانا ہے۔ تو آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لہٰذا سعودیہ والے 2 اذانیں دیتے ہیں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، یہاں پہ اہل حدیث نہیں دیتے ہیں۔ 2 اذانیں مسجد میں دینے کا کیا تک ہے؟ کہاں صحابہ تابعین نے مسجد میں 2 اذانیں دی ہیں؟ بخاری سے لیتے ہیں، بخاری آپ خود کھول کے پڑھیں، بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھ لیں دیوبندیوں کا کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ دوسری اذان شروع ہوئی اور دوسری نہیں تھی، وہ پیرلل میں تھا کہ جب آبادی بڑھ گئی، حضرت ابوبکر عمر ایک ہی دیتے تھے، لہٰذا اگر آج کوئی اگر ایک دیتا ہے وہ حضرت ابوبکر عمر کے طریقے پہ ہے، اس کو غیر مقلد نہ کہیں، پھر حضرت ابوبکر عمر بھی غیر مقلد تھے، وہ اہمی کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ اس کا جواب آپ نے جو خطبے کے دوران آئے اذان کا جواب بھی دینا ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور دوسرا خطبے کے دوران درود شریف میں آپ پڑھنا ہے جب آپ نے نبی علیہ السلام کا نام آئے، اس لیے کہ خطبے میں جو خاموش رہنے کو کہا گیا وہ یہ والا خاموش رہنا نہیں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا، وہ یہ ہے کہ آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ اس میں تو حدیث میں یہاں پہ بھی آیا ہے کہ زب زیادہ ڈسٹربنس وہ کر رہا ہے جو لوگوں کو خاموش کرا رہا ہے کہ چپ کر جاؤ، اس سے بھی منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ بھی نہیں آپ نے کہنا، مراد یہ ہے کہ خطیب کی طرف لوگ متوجہ رہیں، تو جب خطیب نبی علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اردو میں یا عربی میں اور آپ نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے، تو یہاں پہ آپ نے نام لینا ہے۔ اچھا ہمارے بھی بڑے لوگ عجیب ہیں، اردو والے خطبے میں جب کبھی نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیتے ہیں، جب عربی والا خطبہ پڑھا تو اس میں نہیں لے رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز ہی چل رہی ہے، اور کہانی بنائی بھی ہوئی ہے نا، وہ پہلے خطبے میں ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، دوسرے میں یوں، تو وہ اب چونکہ آپ اس کو نماز ہی بنا دیا ہوا ہے تو پھر یہ، حالانکہ خطبے ہے ہی 2 ہیں، دونوں کے دونوں خطبے عربی اور اپنی مدر لینگویج میں مکس کر کے دینے چاہیے جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، اور تقریر کھڑے ہو کے ہونی چاہیے، بیٹھ کے نہیں، بیٹھ کے تقریر کرنا خلاف سنت ہے، اور یہ انہوں نے تیسرا خطبہ ایجاد کر لیا ہے، اور اس کا نقصان ان کو یہ ہوا ہے کہ وہ اب یہ جب حدیثیں بخاری مسلم کی سناتے ہیں نا کہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو آتا ہے نا اسی کا نام لکھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں ممبر پہ خطیب اس وقت چڑھتا ہے جب وہ ڈنڈا پکڑ کے عربی خطبہ شروع کرتا ہے، تو ان کی اردو تقریریں مر گئی ہیں۔ اس کے عوض آپ اہل حدیث کو دیکھیں نا، ان کا خطیب چونکہ وہ دونوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کی تقریر بھی کھڑے ہو کے ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آ جاتے ہیں،
تو انفی مسجد میں بھی اگر آپ جمعہ پڑھ کے وہ والا ثواب لینا چاہتے ہیں تو انفیوں کی پہلی تقریر سے بھی پہلے آپ کو چڑھنا ہوگا، کیونکہ ممبر پہ تو وہ چڑھ جاتا ہے نا، ممبر پہ تو اردو والی تقریر پہ وہ چڑھ جاتا ہے، اس میں الفاظ ہے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، تو ممبر پہ تو وہ اردو والی تقریر میں چڑھ گیا، تو وہاں پہ رجسٹر ادھر ہی بند ہو جانے ہیں، عربی کا انتظار نہ کریں آپ، ٹھیک ہوگا.